بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 71، 72 اور 73 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اس تدبیر کا تذکرہ فرمایا کہ جو انہوں نے قوم کی اصلاح کے لیے کیا تھا، مگر قوم کے لوگ نہیں سمجھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے برائی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا۔ تو اسی سلسلے میں یہ آخری بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور انہیں نجات دی، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھتیجے لوط بن ہاران کو بھی ہم نے بچایا۔ لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی دعوت میں ان کے ساتھی رہے اور رشتے میں وہ ان کے بھتیجے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پہ فرمایا ہے کہ فآمن لہ لوط علیہ السلام ہی نے اپنے ایمان کو ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا کر اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، تو ہم نے انہیں ہجرت کرنے کا کہا اور نجات دی۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی ان کو، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے کر، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، ایسی زمین کی طرف بھیج کر ہم نے انہیں نجات دی، التی بارکنا فیہا، جس زمین میں ہم نے برکات ڈالی ہیں، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ وہ کون سی زمین ہے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ مراد اس سے شام ہے۔ ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد مکہ ہے، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے شام مراد ہے۔ شام کی زمین میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے، اور وہ برکت اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی ہے کہ وہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہے اور وہاں پیداوار کی کثرت ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے بھی وہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دینی برکت رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو اس زمین میں بکثرت بھیجا۔ یہ شام کی جو زمین ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ سام بن نوح کے نام سے منسوب یہ زمین ہے، سام اور شام۔ ویسے عرب میں تو جہت الشمال کو شام کہتے ہیں، شام یہ شام، شمال والا جہت، اور اس کو شام کہنے کی ایک وجہ تو یہ کہ سام بن نوح کی طرف منسوب ہے، یا کعبۃ اللہ سے یہ جہت الشمال میں ہے، تو اس اعتبار سے اس کو شام کہتے ہیں۔
تاریخی طور پر شام سے مراد اردن اور لبنان اور فلسطین، یہ سارے علاقے ہیں۔ اور غزوہ موطا کے موقع پر پہلی بار مسلمان وہاں داخل ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر اس کے تمام شہر فتح ہوئے۔ احادیث مبارکہ میں شام کی زمین کی بڑی فضیلت وارد ہے کہ یہ ارض المحشر والمنشر ہے، یہ حشر کی زمین ہے، اور یہاں دجال ہلاک ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور جب فتنے پھیلیں گے تو ایمان شام میں ہوگا، اور ایسے ہی اور فضیلتیں۔ اس آیت کے ذیل میں بھی امام ابن جریر نے یہ آثار اختصار کے ساتھ نقل کیے ہیں۔ تو التی بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ہجرت کرے۔ تو عراق سے حران، اور پھر مصر، اور پھر شام، فلسطین، ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور یہ برکت للعالمین، انبیاء علیہم السلام تو پورے جہان کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں، اس لیے للعالمین فرمایا۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ ہجرت کرنا بھی انبیاء علیہم السلام کی سنت ہوتی ہے، اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد یہ نہیں معلوم کہ قوم ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا، یہ ذکر نہیں ہوا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے عطا کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام بیٹا، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب علیہ السلام پوتا۔ ہجرت کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی جو سورۃ صافات میں منقول ہے کہ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے کوئی بیٹا عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ایسے قبول کی کہ انہیں اسحاق علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ولد الولد بھی عطا فرمایا، بیٹے کا بیٹا، یعنی اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام پوتا، وہ بھی عطا فرمایا، اور وہ ولد الولد کو بھی نبی بنایا۔ نافلتن کا مطلب ہوتا ہے زائد اور اضافی چیز۔ نفل کو نفل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فرض پر اضافی ہے، اور ایسے ہی مال غنیمت کو الانفال کہا گیا ہے۔ تو نافلتن پوتے کو کہتے ہیں، عربی میں پوتے اور ولد الولد کو بھی نافلہ کہتے ہیں۔ یہاں مراد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا تو ولد کے لیے کی، مگر اللہ نے ولد الولد بھی عطا فرمایا۔ دعا تو بیٹے کے لیے کی، مگر اللہ پاک نے پوتا بھی عطا فرمایا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے بنایا اعلیٰ درجے کا نیک، یعنی باپ، بیٹا اور پوتا، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے صالحین اور نیک بنایا، اعلیٰ درجے کا نیک بنایا۔ نیک لوگوں کے جو درجات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو وہ درجات یہ کہ نمبر 1 انبیاء ہے، اس کے بعد صدیقین کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد شہداء کا درجہ آتا ہے، چوتھے نمبر پر صالحین کا درجہ آتا ہے۔ مگر یہاں ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سب تو انبیاء اور نبیین کے درجے کے لوگ ہیں۔ ان کو یہاں جو صالحین کہا گیا ہے وہ اس لیے کہ نبیین اور صدیقین اور شہداء بھی صالحین ہی ہوتے ہیں، مگر یہ صالحین میں اعلیٰ درجے کے صالحین ہیں۔ تو یہاں مراد صالحین سے اعلیٰ درجہ کے صالحین مراد ہے۔ اور اعلیٰ درجے کا صالح کیا ہوتا ہے؟
اعلیٰ درجے کا صالح وہ ہوتا ہے کہ جن سے کوئی گناہ نہ ہو اور وہ معصوم ہو. تو انبیاء علیہم السلام معصومین ہوتے ہیں. ایک سوال جو یہاں اس سلسلے کلام میں پیدا ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام کے تذکرے میں اس بات کی ضرورت کیوں پڑی ہے کہ فرمایا کہ ہم نے سب کو صالحین بنایا اور سب عبادت گزار تھے اور ان کی تعریف ہو رہی ہے. یہ اس لیے کہ اہل کتاب نے چونکہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بڑے ہی برے الزامات لگا رکھے تھے. اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی براءت فرما رہے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اس شان کے لوگ نہیں ہیں جس شان کے بے بنیاد قصے کہانیاں تم بنا کر انبیاء پر الزامات لگاتے ہو، بلکہ وہ پاک لوگ تھے، وہ اللہ کے بندے، عبادت گزار اور صالحین تھے. تو یہ ایک طرح انبیاء علیہم السلام کی صفائی بھی پیش کی جا رہی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو بنایا تھا ائمتاً امام، یہدون بامرنا، جو رہنمائی کرتے تھے ہماری وحی کے مطابق، ہمارے حکم سے. ہم نے ان تمام انبیاء کو ائمہ بنایا. ائمہ امام کی جمع ہے. ان کو پیشوا بنایا، ان کو مقتدا بنایا. اور انبیاء پیشوا ہی ہوتے ہیں، انبیاء امام ہوتے ہیں. لوگوں پر لازم ہوتا ہے کہ انبیاء کی اقتداء کریں. تو صرف یہی نہیں کہ وہ صالحین تھے، بلکہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مصلحین بھی تھے. یہدون بامرنا، جو ہدایت دیتے تھے اور رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی، بامرنا ہمارے حکم سے. یہدون کا معنی ہے یدعون الناس الی دیننا، لوگوں کو بلاتے تھے ہمارے دین کی طرف. تفسیر زاد المسیر. اور بامرنا تفسیر مدارک میں ہے بامرنا یعنی بوحینا، ہماری وحی کی وجہ سے اور ہماری وحی کی بنیاد پر اور ہماری وحی کے مطابق، ہمارے ہی حکم پر وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے. تو انبیاء علیہم السلام صالحین بھی ہیں اور مصلحین بھی ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف فعل الخیرات، نیکی کے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی. نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا یہ بھی فعل الخیرات اور نیکی کرنا ہے، مگر اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام، یعنی اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کو بطور خاص ذکر کیا کہ یہ ایک جانی اور مالی عبادت ہے. ہم نے انبیاء علیہم السلام کو نیکی کا حکم دیا تھا. ہم نے انہیں یہ وحی کی تھی کہ تم نیکیاں کرو اور تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. یہ انبیاء علیہم السلام صرف پیشگوئی کرنے والے کاہنوں کی قسم میں سے نہیں ہے جیسے کہ اہل کتاب کا خیال ہے، بلکہ انبیاء علیہم السلام کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور شریعت کو مخلوق تک پہنچاتے ہیں. ان کا مقام صالحیت کا ہے، ان کا مقام ہادی کا ہے، یہدون بامرنا. ان کا مقام مرشد اور مزکی کا ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے اور دعوت دین کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے اور شریعت کے نفاذ کے لیے آئے ہیں. اور ان کا جو علم ہے وہ کامل علم ہے، اس لیے کہ وَأَوْحَيْنَا، وہ قطعی علم ہے، وہ ہماری وحی پر بنا ہے. ہم نے انہیں وحی کی ہے اس بات کی.
اقام الصلاح، یہ اقامہ یہاں مضاف ہے اور اضافت میں کبھی کبھار ہا گر جاتا ہے. اقامت الصلاح میں کبھی تا جو ہا ہے وہ اضافت کے موقع پہ کبھی گر جاتا ہے. یہ دین کا حاصل ہے اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ، اس لیے کہ دین کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لاؤ اور مخلوق پر شفقت کرو. التعظیم للہ اور والشفقۃ علی الخلق، یہ دو بڑے اصطلاحات ہیں، دین کا خلاصہ ہے. تو التعظیم للہ اس کی ترجمان کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. نماز قائم کرو، اللہ کی تعظیم بجا لاؤ، اور مخلوق پر شفقت کے لیے زکوٰۃ دو. یہ اس کا ترجمان ہے، یہ الشفقۃ علی الخلق کا ترجمان ہے. تو اس طرح یہ دین کا ایک خلاصہ ہے جو اس میں پیش کر دیا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور تھے یہ انبیاء ہماری ہی عبادت کرنے والے. عابدین لنا کی جگہ لنا عابدین کہنے میں تاکید اور تخصیص کا معنی موجود ہے کہ وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. جن انبیاء علیہم السلام پر تم ناز کرتے ہو وہ انبیاء میری عبادت کرنے والے تھے، تو تم اس اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرو گے کیا؟ یہ بتانے کے لیے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا علم بھی کامل تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور انبیاء علیہم السلام عمل میں بھی بڑے کامل تھے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، علم و عمل کے کامل لوگ تھے. یہ اوحینا پر وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کا ذکر وہ یہ معنی رکھتا ہے. اس سے پہلے فرمایا جعلنا صالحین، انبیاء صالح تھے، اور صرف صالح ہی نہیں تھے، یادون بامرنا، وہ مصلح بھی تھے. پھر فرمایا ان میں جو علمی طاقت تھی وہ وحی پر مبنی تھی. وَأَوْحَيْنَا، پھر فرمایا ان کی عملی پوزیشن یہ تھی کہ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہ اس طرح مربوط سلسلے کلام ہے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے عطا کیا تھا لوط علیہ السلام کو. وَلُوطًا یعنی وَآتَيْنَا لُوطًا، اور آگے آتَيْنَاهُ یہ اس مقدر آتینا پر دلیل ہے. لوط علیہ السلام کو بھی یاد کرو، وَاذْكُرُوا لُوطًا یا آتَيْنَا لُوطًا، اور وہ جو آتینا مقدر ہے یہاں وہ مفہوم اگلے جملے آتینا میں موجود ہے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے عطا کیا تھا حکمًا وعلما، بہت بڑی حکمت اور بہت بڑا علم. یہ حکمًا و علما کے اندر جو تنوین ہے تو کبھی تنوین تعظیم کے لیے استعمال ہوتی ہے. امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے اعلم ان ادخال التنوین علیہما یدل علی علو الشان. یہ حکمن اور علمن پر جو تنوین داخل ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو جو حکم اور جو علم عطا کیا تھا وہ بڑا ذیشان تھا. حکمن سے مراد حکمت ہے، اور حکمت سے مراد یہ کہ انہیں اللہ نے فیصلے کی ایک قوت بخشی تھی اور یا نبوت عطا کی تھی. حکمن یعنی فیصلے کی قوت اور نبوت، اور علمن سے مراد فہم عطا کیا تھا، سمجھ بوجھ عطا کی تھی. یہ تاکیدی کلمات ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور ہم نے نجات دی تھی انہیں اس بستی سے. اس بستی سے یعنی اس بستی والوں سے. من اہل القریہ التی کانت تعمل الخبائث، وہ بستی جو
بدکاریاں کرتی تھی، وہ بستی والے جو گندے گندے کام کرتے تھے، اور وہ بستی صدوم کا علاقہ جو اردن میں بحر میت اور بحر لوط سے مشہور ہے، اس بستی والوں کا کردار یہ تھا کہ کانت تعمل الخبائث، وہ خبائث اور برے کام کرتے تھے۔ اور وہ برے کام کون سے؟ سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، یعنی لواطت اور ہم جنس پرستی اور لڑکوں سے خواہش پوری کرنا اور ڈاکے ڈالنا اور لوگوں کو ڈرانا اور بدتمیزیاں کرنا، یہ سب خبائث ہیں۔ لیکن یہ خبائث اس کا یہاں ذکر نہیں کیا کہ وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے، اتنے برے کام ان کو کرتے تھے۔ اور علاوہ اس کے قوم لوط کی اور بھی برائیاں تفاسیر میں منقول ہے، کبوتر بازیاں اور سیٹی بجانا اور داڑھی کٹانا اور وہ اس طرح کی۔ تو کانت تعمل الخبائث، وہ گندے کام کرتے تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے۔ قوم سوء، بڑے بد اخلاق اور بد کردار تھے۔ فاسقین، اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل کیا ان کو اپنی رحمت میں۔ فی رحمتنا تفسیر کشاف میں ہے، یعنی فی اہل رحمتنا، ہم نے ان کو اپنے ان لوگوں میں داخل کیا جو کہ رحمت کے اہل ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کو ہم نے نبوت عطا کی۔ رحمت سے نبوت مراد ہے، تو دنیا میں تو نبوت کا عظیم منصب وہ عطا فرمایا، اور آخرت میں رحمت جنت ہے۔ تو رحمت سے مراد نبوت اور یہ ثواب اور جنت۔ انہو من الصالحین، بے شک وہ تھے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ انبیاء علیہم السلام کا بیان جاری تھا، تو یہ ان میں چھٹے نبی کا تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام۔ اور یہاں سے انبیاء علیہم السلام کے تذکرے کا ایک اور انداز شروع ہوا، اور وہ انداز یہ کہ وہ انبیاء اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ کے محتاج تھے۔ اس لیے یہاں اب 4 نبیوں کا ذکر آ رہا ہے جن کے ساتھ نادا 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 کے الفاظ ہیں۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ، اور پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر آئے گا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور اس کے بعد یونس علیہ السلام کا ذکر آئے گا کہ جب انہوں نے نادا، اور پھر زکریا علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ تو 4 انبیاء اس کے بعد وہ ہیں جن کے ساتھ نادا نادا کے الفاظ ہیں۔ نوح علیہ السلام جنہوں نے قوم کے سامنے اپنی دعوت پیش کی اور بڑی عمر لگائی اور بڑی محنت کی، لیکن قوم کے لوگوں نے بڑی ایذائیں پہنچائی اور مسخرے کیے، قوم سے تنگ آ کر انہوں نے رب کو پکارا۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری لاحق ہوئی اور ایک طویل عرصے تک بیمار رہے، اور انہوں نے اپنی فریاد اپنے رب کے سامنے ہی پیش کی، اذ نادا۔ اور یونس علیہ السلام جو کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں بند ہو کر رہ گئے، تو پریشان ہو کر رب کو پکارا۔ اور زکریا علیہ السلام کے جن کی اولاد نہیں تھی اور وہ بعد کے لوگوں کے لیے ایک مقتدا چاہتے تھے، تو انہوں نے اللہ سے اولاد کی دعا کی اور رب کو پکارا۔ مقصد کیا ہے
تم اگر کہیں بھی پھنس جاؤ یونس علیہ السلام کی طرح، تمہیں اولاد کی ضرورت ہو زکریا علیہ السلام کی طرح، تم کسی سے تنگ ہو نوح علیہ السلام کی طرح، تم اگر بیمار ہو ایوب علیہ السلام کی طرح، تو ہر وقت ان انبیاء کی سنت پر عمل کرو کہ رب کو پکارو، یہ بتانا مقصود ہے۔ تو تمہاری کوئی بھی حاجت ہو اللہ کو پکارو۔ وَنُوحًا، اور یاد کرو نوح علیہ السلام کو، وَاذْكُرْ نُوحًا، یہ اصل میں یوں ہے، اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، جب انہوں نے پکارا، من قبل، ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ چلا اور ان کے ضمن میں پھر لوط علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کے یہ عظیم ہستیاں اور لوگ، ان کا تذکرہ ہوا، تو نوح علیہ السلام ان سے پہلے انہوں نے بھی رب کو پکارا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ نوح علیہ السلام کی وہ پکار سورۃ نوح میں مروی ہے، منقول ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب یہ قوم کے لوگ نہیں مانتے، ان میں سے کسی کو زمین پر نہ چھوڑو۔ اور ایسے ہی ان کی دعا کہ انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں میری مدد فرما۔ تو فنجیناہ، بس ہم نے انہیں نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے متبعین کو۔ اہل سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ فالمراد بالاہل ہا ہنا اہل دینہ، اس آیت میں مراد اہل سے ان کے اہل دین ہیں، صرف خاندان نہیں، اہل دین مراد، تمام ایمان والے نوح علیہ السلام کے اہل ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی وہ تیرے متبعین میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، ان کا عمل درست نہیں ہے۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَآلَهُ، تو ہم نے انہیں نجات دی اور ان کے تابعداروں کو، من الکرب العظیم، بہت بڑے غم سے، کرب عظیم سے۔ امام نصفی نے تفسیر مدارک میں کرب عظیم کی تشریح میں لکھا ہے من الطوفان وتکذیب اہل الطغیان۔ وہ کرب عظیم کیا تھا کہ جو طوفان تھا اور سیلاب آیا، اس سے ہم نے ان کو بچایا، اور قوم کے لوگوں نے ان کو جو ایذا دی تھی، اور سرکش لوگوں نے اور اہل طغیان نے جو ان کی تکذیب کی تھی، تو ہم نے ان کو نجات دی اس کرب عظیم سے۔ کرب مانا بہت بڑا غم۔